آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی ہماری ایپیسوڈ اچھی لگے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، دبائیں گھنٹی کے بٹن کو، یہ ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ زوبیہ جو ہوتی ہے وہ بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ اب اس کا میں کیا سلوشن نکالوں اور کیا نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں نا میری وجہ سے خراب ہوئے، ٹھیک ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روشنا کی بیٹی ہوئی ہے تو زوبیہ اسی وقت فون اٹھاتی ہے اور کال ملا لیتی ہے روشنا کو، اور اس سے بات کرتی ہے، کہتی ہے کہ روشنا 1-2 دنوں میں دیکھنے کے لیے ضرور آؤں گی اپنی بھانجی کو، ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت لو۔ اب دوسری طرف سماغ کی امی یعنی کہ زوبیہ کی خالہ جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی خوش ہوتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روشنا کی بیٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا نام نور رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ زوبیہ سے بات کر رہی ہوتی ہے، زوبیہ کہتی لو بات کرو، زوبیہ جو ہوتی ہے نا وہ بات کر رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے زوبیہ کے گھر والے زوبیہ کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن زوبیہ پھر بھی جو ہے نا اس کا پتہ لینے کے لیے جائے گی، کیونکہ اس کی بھانجی ہوتی ہے، پھر اکلوتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سماغ کی امی جو ہوتی ہے سماغ کو سمجھاتی ہے کہ سماغ تم اپنی حرکتیں جو ہے نا درست نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، میں کافی دنوں سے تمہیں نوٹ کر رہی ہوں، لیکن تم جو ہے نا اپنی، تو اسی وجہ سے سماغ جو ہوتی ہے نا وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سماغ اپنے اس کے سیم کے نانا کے پاس بیٹھ کر ان سے حال احوال معلوم کرتی ہے، اور ان کا گھر ایک دوسرے کے قریب ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھ کے حال احوال پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور ان سے معلوم کرنا چاہتی ہے کیا مسئلہ ہے۔ اب زوبیہ کی خالہ جو ہوتی ہے نا وہ زوبیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے اس نے، اور اس سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے اور کہتی کوئی بات نہیں بیٹا، اس طرح کے واقعات زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تم نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں لینی، میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تمہیں کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے۔ اب سماغ جو ہوتی ہے نا وہ رو رہی ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ میں نے ایسا سوچا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف سیم کا نانا کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا، تم نے کون سا جان بوجھ کے اس طرح کیا، تم سے سرزد ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تم اس سے معافی مانگ لو، معذرت کر لو، تمہارے لیے اتنا ہی بہت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی جی میں معافی بھی مانگوں گی اور اس سے معذرت بھی کروں گی، ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے نا یہ سب میری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے، میں اس طرح ہرگز نہیں چاہتی تھی اور نہ میں یہ چاہتی تھی کہ یہ کام ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اس کا نانا جو ہوتا ہے نا وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اس نے غلط کیا، اس کے ساتھ ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو زوبیہ جو ہوتی ہے نا وہ گھر آ جاتی ہے، اس نے سماغ نے اس کا گھر کافی خوبصورت کیا، کمرہ کافی خوبصورت کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیلونز وغیرہ ان میں ہوا بھر کے وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں تاکہ جیسے ہی زوبیہ گھر آئے تو اس کے گھر آنے پہ خوشی کی جائے، یعنی کہ خوشی کا اظہار کیا جائے، اس کے ساتھ رہا جائے، اس کے ساتھ دوستی کی جائے۔ سماغ کو اب عقل آ چکی ہے کہ میں آئے ریلیٹیوز کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اس کی اماں جو ہوتی ہے نا سماغ کی، وہ اس کو کافی باتیں سناتی ہے، کہتی ہے سماغ شرم کرو، میں نے تمہیں اس طرح اور یہ دن دیکھنے کے لیے بڑا نہیں تھا کیا کہ تم میرے ہی سر میں مٹی ڈالنے کی کوشش کرو۔ سماغ کہتی ہے امی جان میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اگر میرا یہ ذہن ہوتا تو میں کبھی بھی کسی بھی صورت جو ہے نا وہ آپ سے اس طرح کی حرکت نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں نے اس طرح کا کام کرنا تھا۔ اب دوسری طرف زوبیہ جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے، اب اس کو بڑے آرام اور دھیان کے ساتھ کمرے میں لایا جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے یہ ساری معاملات جو ہے نا وہ ٹیکل کرنے ہیں، یعنی کہ کس طریقے سے ان معاملات کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے جو کچھ بھی ہے نا یہ سب چیزیں جو ہے وہ مجھے بھی پتہ چلنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ بخوبی سر انجام دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اب دوسری طرف اس کی جو خالہ ہوتی ہے نا وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں، ٹھیک ہے، اگر اسے نہیں پتہ تو اسے پھر پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی خالہ آتی ہے اور زوبیہ بھی گھر آتی ہیں، اور دونوں جیسے گھر آتی ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی وقت جو ہے نا وہ کرتی ہے۔ دوسری طرف زوبیہ جو ہوتی ہے وہ اپنے کام میں دھیان رکھا ہوتا ہے اس نے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طریقے کے ساتھ ان کاموں کو ٹیکل کرنا ہے، یعنی کہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اور وہ کام کر بھی رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ہی کام کرنا ہے اور میں نے ہی سب معاملات کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ زوبیہ جو ہوتی ہے باہر آ کے بیٹھی ہوتی ہے، اب سیم بھی اپنے نانا کے گھر میں موجود ہوتا ہے، سیم اور زوبیہ کا بھی آمنا سامنا نہیں ہوتا اور ہونے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں نا یہیں پہ اکٹھے ہو کے ملیں گے اور ملنے بھی چاہیے، کیونکہ انہیں ایک لیجنڈ مانا جاتا ہے اور ان کے معاملات میں کوئی بھی دخل اندازی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتی۔ سیم جو ہے وہ اپنے غصے کا بہت بیڑا ہے، ٹھیک ہے، شاید اسی وجہ سے وہ ابھی تک فی الحال چپ ہے، کوئی بھی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے جیسے میں نے کو بات کی تو پھر آ جائے گی۔ سماغ جو ہوتی ہے وہ زوبیہ کے ساتھ باہر آئی ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اچھی اور پیاری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور کر بھی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے کے ساتھ چلنا ہے، اب کیا ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر انہیں نہیں پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی کسی بھی صورت اس طرح کی حرکتیں نہ کرتی۔
اگر کر لیتی تو چلو باقی جو بھی معاملات تھے نا وہ خود ہی انہیں دیکھ لیتی، اور دیکھنے کی ضرورت بھی تھی اسے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے نا جتنے بھی معاملات ہیں انہیں خود ہی دیکھنا ہے، کوشش کرتی ہے کہ میں دیکھوں یا کیا نہیں دیکھوں، ٹھیک ہے۔ سماب اور زوبیہ کی دوستی ہو چکی ہوتی ہے، وہ آپس میں بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں، اور انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کس طریقے کے ساتھ چلنا ہے اور کس طریقے کے ساتھ رہنا ہے اب، ٹھیک ہے۔ پہلے تو بس ایسے ہی تھی آپس میں، سماب جو تھی اس کی بن ہی نہیں رہی تھی زوبیہ کے ساتھ، اگر بن بھی جاتی تو کوئی نہ کوئی اس میں ایشو آ جاتا تھا، شاید اسی وجہ سے اب وہ نا کوئی بات نہیں چل رہی تھی، لیکن اب ان کی بات جو ہے وہ بن گئی ہے، سکون سے رہ رہی ہوتے ہیں۔ سماب جو ہوتی ہے زوبیہ کے ماضی کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے، زوبیہ اپنے ماضی کا بتانے کے بارے میں تھوڑا کتراتی ہے اور اسے کہتے کوئی اور بات کرتے ہیں یار، اس بات کو چھوڑو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی نہیں یہی بات کرنی ہے، میرا دل کر رہا ہے یہ بات کرنے کو، ٹھیک ہے۔ سماب کہتی ہے اچھا جب تمہارا دل کر رہا ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو تمہارے دل ہے، تمہاری مرضی، کر لینی چاہتے ہیں چلے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب سماب جو ہوتی ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری دوست ہے، میں اسی کے ساتھ رہوں گی، اسی سے بات چیت کروں گی اور کس سے بات کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو سماب بڑی خوش اسلوبی سے رہتی ہے، زوبیہ جو ہوتی ہے وہ بھی اس کی دوست بن چکی ہوتی ہے، زوبیہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں شاید اسی گھر میں رہوں اور اسی گھر کا کھاؤں پیوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ رہوں۔ اب سیم جو ہوتا ہے اس کی نظر پڑنے والی ہوتی ہے، لیکن فی الحال ابھی پڑی نہیں ہوتی، جیسے ہی اس کی نظر پڑے گی ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون ہے اور کون نہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک زوبیہ جو ہوتی ہے ادھر ادھر ہی پھر رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ سیم کے اوپر دیکھے گی یا اس کے اوپر نظر پڑے گی تو زوبیہ کو بھی فوری طور پر پتہ چل جائے گا کہ یہ یہاں کیسے آ گیا، ٹھیک ہے، یہ اس کو تو یہاں پہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ سیم اور زوبیہ جو ہوتی ہیں نا وہ دونوں وہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں، اور زوبیہ اور سماب دونوں وہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ سیم جو ہوتا ہے وہ اوپر کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ صحیح سے دکھ نہیں پاتا کہ کون ہے اور کون نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو پھر شاید اس کا کوئی نہ کوئی بات بننے کے چانسز تھے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی فی الحال کوئی چانس نہیں ہے، تو اس کے لیے چپ رہنا ہی مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بولے گا یا کوئی اور حرکت کرے گا تو پھر اس وجہ سے اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا، اور بننا بھی چاہیے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو کام میں نے کیا ہے وہ مجھے نہیں تھا کرنا چاہیے۔ چلو باقی جو ہے نا وہ کر لیا، اب دونوں جو ہوتے ہیں ان کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی کہ زوبیہ اپنے راستے ہوتی ہے، سیم اپنے راستے ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی بھی اور معاملات جو ہے نا ان کو چلانے کی کوشش کروں۔ سیم اپنی زندگی بڑے پرسکون انداز سے گزار رہا ہوتا ہے، اور گزارنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سیم کا نانا جو ہوتا ہے نا وہاں پہ اس کی پارکنگ میں کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ساتھ سیم جو ہوتا ہے نا وہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نانا ابو آپ آئے نا ادھر بیٹھیے، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ ادھر ادھر گھومے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں آپ کو کس بات کی ٹینشن ہے یا پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نانا کہتا ہے کہ بیٹا مجھے کوئی بھی کسی بھی بات کی ٹینشن پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے صرف تمہاری فکر لگی رہتی ہے کہ تم پتہ نہیں کیا کرتے پھر رہے ہو۔ کہتا ہے نانا جان میری ٹینشن چھوڑیں۔ زوبیہ جو ہوتی ہے نا بیچاری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کی یاد میں یا غم میں رو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ اب معاملات جو ہے نا وہ حد سے زیادہ گزر چکے ہیں، اب ان کا کوئی بھی اتار چڑھاؤ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر آئے گا بھی تو اس کا کوئی منفی جواب ہی آئے گا، پازیٹیو تو آئے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ زوبیہ کا رونا بنتا بھی ہے، گھر سے دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دیکھ نہیں پاتی۔ اب سیم کا نانا جو ہوتا ہے نا اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور زوبیہ کی بات سن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے تک ابھی تک زوبیہ کو خبر نہیں ہوتی کہ سیم بھی آیا اور یہ سیم کا نانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اگر زوبیہ کو پتہ چل گیا تو پھر بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ سیم کا نانا بھی اگر کرختا ہے تو پھر سیم اس سے بھی زیادہ کرختا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن مجھے نکالنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سیم اپنے کمرے میں موجود ہوتا ہے، ایسے جیسے زوبیہ کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے اس کو۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے،
مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کائے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا، اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے.
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی کی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ سیم جو ہوتا ہے نا وہ لیٹا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تھکا ہارا ہوتا ہے، تھکا ہارنا اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا دن کام کاج بھی کوئی نہیں کرتا، بس ایسے ہی فری بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ کام کاج کرو تاکہ تمہاری مشکلیں بھی آسان ہو اور ہماری مشکلیں بھی آسان ہوں، ہمیں مزید مشکلوں میں مت ڈالو، ٹھیک ہے۔ سیم جو ہوتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، بس اسے یہی ہوتی ہے کہ میرا کام جو ہے نا وہ چل رہا ہے بڑی خوش اسلوبی اور آسانی کے ساتھ، مجھے کوئی بھی بات کی ٹینشن نہیں ہے، نہ مجھے کسی چیز کی ٹینشن ہے، ٹھیک ہے، اگر مجھے کسی چیز کی ٹینشن ہوتی تو میں خود ہی پرواہ کر لیتا، نہ کہ ان لوگوں کو کہتا کہ میری پرواہ کرو یا ایسے کرو یا ایسے کرو، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ میں خود ہی اپنا کام کروں گا اور خود ہی جو ہے نا کام کرنا جٹوں گا۔ سیم کا نانا کہتا ہے کہ سارا دن ایسے ہی لیٹے رہو گے یا باہر آ کے ناشتہ وغیرہ کرو، میرے ساتھ بیٹھو، ہم خوش اسلوبی کے ساتھ باتیں وغیرہ کرتے ہیں، گپے شپے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کو نیکسٹ بات جو ہے نا وہ چلاتے ہیں، تو تم تو اندر سے ہی نہیں نکل رہے، پتہ نہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے، جلد سے جلد باہر آؤ اور آ کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ انہی چیزوں کے بارے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب یہی